السلام علیکم کلاس. آج ہم دیکھتے ہیں مینیجنگ یہ فائنینشیل ایسیٹس چیپٹر 21. پورٹفولیو مینجمنٹ اس میں جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. پورٹفولیو مینجمنٹ از بیسکلی این آن گوئنگ سسٹمیٹک پروسیس. یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے پورٹفولیو بنا لیا ہے اور آپ کا کام ختم ہو گیا. نہیں، یہ کنٹینیوسلی آپ پورٹفولیو میں شفل کرتے رہتے ہیں، چینجز کرتے رہتے ہیں. That is why it's a systematic process as well. Everyone should have a plan that addresses what? Whether to buy a house, whether to pay taxes, and how much to pay taxes. پھر انشورنس کروانی ہے اس نے نہیں کروانی، اور اس نے اپنے لیے کچھ ایمرجنسی ریزرو بھی رکھنا ہوتا ہے. So planning necessary whether an active or passive investment approach is followed. یہ آپ کو پہلے سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو ایکٹیولی انویسٹ کرنا ہے یا پیسو انویسٹمنٹ اپروچز جو ہے وہ یوٹیلائز کرنی ہے. سو اگر آپ ایکٹیولی کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے وہ ایمپل نالج ہونا چاہیے مارکیٹ کا، اس میں ایسٹس کا، تاکہ آپ بہتر طور پہ اپنا پورٹفولیو بنا سکیں. اور اگر آپ نے پیسو انویسٹمنٹ کرنی ہے تو پھر اس کے لیے بھی آپ کو تھوڑی سی شروع میں اسٹرگل کرنی پڑے گی. آپ کو جو رائٹ کائنڈ آف میوچل فنڈز ہیں یا انویسٹمنٹ فنڈز ہیں وہ سرچ کرنے پڑیں گے تاکہ آپ ان میں انویسٹ کر سکیں. سو پورٹفولیو مینجمنٹ پروسیس کو اگر ہم دیکھیں تو اٹس بیسکلی 6 اسٹیپ پروسیس. سو آپ کو پورٹفولیو بناتے ہوئے یہ تو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ویریس انویسٹمنٹ آلٹرنیٹیوز ہیں ان کے درمیان میں کوئی ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. سو پورٹفولیو کے آپ کو آبجیکٹیوز ڈیفائن کرنے ہیں اور اس میں کنسٹرینٹس کیا ہیں وہ آپ کو ڈیفائن کرنے ہیں. آبجیکٹیوز ہو سکتے ہیں فار ایگزامپل آپ نے جو ہے وہ 1,00,000 کی انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اس پہ آپ نے ایٹ لیسٹ 15% ارن کرنا ہے. یہ ایک آبجیکٹیو ہو سکتا ہے. دوسرا آبجیکٹیو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے لیے ایک سیونگ فنڈ جنریٹ کرنا ہے کہ آپ یہاں سے جو ارن کریں گے وہ آپ سیونگ میں یا فرض کریں انشورنس پالیسی آپ نے کوئی لینی ہے اس میں آپ جو ہے انویسٹ کر دیں. کنسٹرینٹس کیا ہیں؟ کنسٹرینٹ فائنینشیل ہو سکتے ہیں، فزیکل ہو سکتے ہیں. کیا آپ کے پاس ایمپل نالج ہے نہیں ہے تو یہ آپ کو ڈیفائن کرنا. پھر آپ نے جو اکانومی کی ایکسپیکٹیشنز ہیں فیوچر کی وہ آپ نے ڈٹرمن کرنی ہے، اور پھر آپ نے ایک جو ہے وہ اسٹریٹجی بنانی ہے اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. امپلیمنٹ جو کر چکے ہیں آپ تو پھر آپ پورٹفولیو کو مانیٹر کریں گے. مانیٹرنگ میں آپ کو پتہ ہی لگے گا کہ آپ کو بینیفٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. پھر آپ اس کو ری بیلنس بھی کر سکتے ہیں. آپ اس میں شفلنگ کرنا چاہیں تو شفل کر سکتے ہیں. آپ ری بیلنس کرنا چاہیں یعنی کسی ایسٹ میں زیادہ انویسٹ کریں، کسی میں کم کر دیں اسی پورٹفولیو میں، تو یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں. کیونکہ ونس اے پورٹفولیو ہیز بین فارمڈ تو پھر آپ بڑے آرام سے اس کی جو پرفارمنس ہے وہ جج کر سکتے ہیں کہ کون سا اسٹاک آپ کو بہتر طور پہ پروفٹ دے رہا ہے، زیادہ پروفٹ دے رہا ہے یا کم پروفٹ دے رہا ہے. اور ایٹ دی اینڈ اوبیسلی آپ کو پرفارمنس ویلیویشن کرنی ہے کہ وہ میچ کرنی چاہیے آپ کے آبجیکٹیوز کے ساتھ کہ کیا واقعی آپ کے آبجیکٹیوز ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز اچیو ہوئے ہیں یا. ایک لائف سائیکل اپروچ ہے. جو رسک ریٹرن پوزیشن ہے وہ ڈفرینٹ لائف سائیکل سٹیجز پہ آپ کو دیکھنی ہے. سو پوزیشن اے جو ہے وہ یہ ایکیومولیشن فیز کہلاتی ہے. یہاں پہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پروفٹس جو ہے وہ ایکیومولیٹ کرنے ہیں. بی جو ہے وہ کنسالیڈیشن فیز ہے. اس میں مڈ ٹو لیٹ کریئر یعنی آپ کو زیادہ ٹائم جو ہے وہ انویسٹ کیے ہوئے نہیں ہوا، تو اگر آپ بی سٹیج پہ بھی ہیں تو آپ کے لیے مور دین انف ریٹرنز ہیں. اور یہ جو سی سٹیج ہے جس میں آپ کا رسک ریٹرن جو ہے وہ منیمل ہے، یہ آپ کی اسپینڈنگ اینڈ گفٹنگ فیزز ہیں. یہاں پہ اب آپ کو کچھ زیادہ ریٹرن کی ضرورت نہیں ہے، تو اب آپ نے جو کما لیا ہے آپ اس کو خرچ کر لیں. پھر انویسٹمنٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کے کمپوننٹس کیا ہیں. اس میں
جو انویسٹمنٹ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے یہ نارملی جو انویسٹمنٹ فنڈز ہیں یا میوچل فنڈز ہیں وہ ایشو کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو کلائنٹ ڈسکرپشن ڈیفائن کرنی ہے کہ کون آپ کا کلائنٹ ہو سکتا ہے، آبجیکٹیوز اپنے ڈیفائن کرنے، جو آپ کا ریٹرن ریکوائرڈ ہے اور ڈیزائرڈ ہے یہ دونوں آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ پھر رسک ٹالرنس کیا ہے، ایبلٹی اینڈ ولنگنیس، کتنا ایک آپ رسک ٹالریٹ کر سکتے ہیں یا بیئر کر سکتے ہیں۔ کنسٹرینٹس کیا ہو سکتے ہیں، ہورائزن کنسٹرینٹ ہو سکتا ہے، ٹیکسز کنسٹرینٹ آپ کے بن سکتے ہیں، لیکویڈیٹی ہے، ریگولیشن ہے اور یونیک سرکمسٹانسز ہیں جو آپ کے کنسٹرینٹس بن سکتے ہیں۔ سو ادر آئٹمس میں آپ کا کیلنڈر فار ریویو ہے، ایسٹ ایلوکیشن رینجز ہیں، بینچ مارک ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز آف پارٹیز آپ نے ڈیفائن کرنی ہے۔ سو آئی پی ایس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ اٹ پروموٹس لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ڈسپلن، اٹ ہیلپس ٹو اسٹیبلش ریئلسٹک گولز، ہیلپس ان ایویلویٹنگ مینیجر پرفارمنس، it alleviates problems with inappropriate or unethical manager behavior. It facilitates transitions with manager turnover. It helps to avoid conflicts or legal actions. So objectives میں آپ نے ریٹرنز اور رسکس جو ہے وہ ڈیفائن کرنے تھے۔ ریٹرنز میں آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو آپ کے ریٹرنز آئیں گے ان پہ آپ کو ٹیکسز بھی پے کرنے ہیں اور انفلیشن بھی پے کرنی ہے، اور ان دونوں کی وجہ سے آپ کی جو انکم ہے یا ویلتھ وہ ایروڈ ہو جاتی ہے، یعنی کم ہو جاتی ہے۔ سو انفلیشن ہسٹوریکلی مور ڈیمیجنگ ٹو بانڈ پرفارمنس دین اسٹاک پرفارمنس۔ اگر ہسٹوریکلی ہم انفلیشن کو دیکھیں تو جو انفلیشن ہے وہ زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے بانڈ کی پرفارمنس کو ایز کمپیئر ٹو اسٹاکس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹاکس میں انویسٹ کر کے جو اپنا رسک ہے انفلیشن کی وجہ سے اس کو آپ منیمائز کر سکتے ہیں۔ پھر رسک لیول انویسٹرز کو اپنے ڈیفائن کرنے چاہیے، پھر اس رسک لیول پہ ہائیسٹ پاسبل ریٹرنز جو ہے وہ اپنے لیے اچیو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کنسٹرینٹس میں سب سے بڑی کنسٹرینٹ تو لیکوڈیٹی کی ہے کہ آپ کی جو ایکسپیکٹڈ یا ان ایکسپیکٹڈ نیئر ٹرم نیڈز ہیں کیش کی وہ کتنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آج آپ نے ایک اچھا مکس پورٹ فولیو کا بنا لیا ہو اور 10 دن بعد آپ کو ایمرجنسی کیش کی ضرورت پڑی اور آپ نے وہ پورٹ فولیو بیچا اور وہ جو ارجنٹ نیڈ تھی آپ کی وہ آپ نے فلفل کر دی۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ نے لیکوڈیٹی کی کنسیڈریشن رکھنی ہے۔ آپ نے اتنے ہی فنڈز انویسٹ کرنے ہیں جو آپ کے ایمرجنسی رینج میں نہ آتے ہوں، ارجنٹ ان ایکسپیکٹڈ نیڈ کے لیے آپ کو کیش کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ پورٹ فولیو ہم نے کہا ہے کہ اٹس این آن گوئنگ پروسیس۔ سو اگر آپ اس کو کنٹینیولی کریں گے تو پروفٹس ارن کریں گے، ادروائز مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر جو ٹائم ہورائزن ہے وہ ایک بہت بڑا کنسٹرینٹ ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل کچھ انویسٹمنٹس آپ کو 2 مہینے میں اچھا ریٹرن دے دیتی ہیں، کچھ انویسٹمنٹس آپ کو 3 سال میں دیتی ہیں۔ سو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب جو بھی آپ ایسٹ سلیکٹ کریں اپنی انویسٹمنٹ کے لیے ٹائم ہورائزن ضرور ڈیفائن کر لیں اپنے لیے۔ پھر ٹیکسز کا ایلیمنٹ ہے، ہم نے پہلے بھی کہا کہ وہ آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک تو ہے کیپٹل گین ٹیکس، دوسرا ہے آرڈنری انکم۔ سو کیپٹل گین ٹیکس تو آپ کو اس وقت ریئلائز ہوگا جب آپ بائنگ اور سیلنگ کریں گے، یعنی آپ نے ایک ایسٹ بائی کیا ہے پھر آپ نے سیل کیا ہے، اس سے اگر آپ کو پروفٹ ہوا ہے تو آپ کو کیپٹل گین ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ پھر آرڈنری انکم ہے اور ان کے ریٹس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیں۔ آرڈنری انکم نارملی جو ڈیویڈنڈز وغیرہ آپ کو ملتے ہیں وہ آرڈنری انکم کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کو مارجنل ریٹس پڑ رہے ہیں یا ایوریج ریٹس پڑ رہے ہیں۔ سو مارجنل ریٹس جیسے ہمارے ہاں ٹیکس سلیبز ہیں کہ 8 لاکھ کی انکم ہو تو آپ کو صرف 2000 ٹیکس پے کرنا ہے۔ اور 2000 تو ٹھیک ہو گیا، اب اس سے زیادہ جب آپ کی انکم ہو جاتی ہے
تو آپ کے لیے ٹیکس ریٹ بڑھ رہا ہے. فرض کریں 8 لاکھ سے 10 لاکھ جو آپ کماؤ گے اس پہ آپ 2000 جمع 5% پے کرو گے, تو یہ مارجنل ایلیمنٹ آ گیا. سو بعض اوقات آپ کی جو بریکٹ ہے وہ نیکسٹ بریکٹ بڑی ہائی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میری جو انکم ہے اگر میں رفلی کیلکولیٹ کروں تو 1.6 ملین پر اینم بنتی ہے. وہ 1.6 ملین پر اینم پہ مجھے جو ٹیکس پے کرنا پڑ رہا ہے, جو ہائیسٹ ٹیکس ریٹ میرے پہ جو اپلیکیبل ہے وہ ہے 10%. لیکن یہ جو ہی 1.8 ملین کو یا 18 لاکھ کو ٹچ کرے گی تو اگلا ٹیکس ریٹ جو مارجنل ٹیکس ریٹ ہے وہ ہے 15%. سو اس کی وجہ سے میری جو ٹیکس پیمنٹس ہیں وہ اچھی خاصی انکریز کر جائیں گی. سو اس لیے آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں آپ کی انکم اس بریکٹ میں نہ جا رہی ہو جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑ رہا ہو. پھر آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز بھی دیکھنی ہیں. کچھ ریگولیشنز بھی آپ کی کنسٹرینٹ ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل ہمارے یہاں بہت ساری جگہوں پہ آپ کو کام کرنے کے لیے ایک جو ہنڈرنس نظر آتی ہے وہ ہے کہ پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کیا آپ فائلر ہیں؟ آپ فائلر ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں, اگر آپ فائلر نہیں ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے. اس طرح کی کچھ ریگولیشنز آپ کو آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں. پھر انڈیویجول ٹو انڈیویجول سرکمسٹانسز بھی ہیں. ہر ایک کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کچھ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہو سکتی ہیں, کوئی آپ کو فیملی پریشرز ہو سکتے ہیں, آپ کو اچانک جو ہے وہ یا فیملی سپورٹ کر رہے ہیں تو جس کی وجہ سے آپ کو ہیلتھ میڈیکل ایمرجنسی میں جو ہے وہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو اس وجہ سے انڈیویجول ٹو انڈیویجول سرکمسٹانسز ویری کرتے ہیں. سو اس وجہ سے آپ کو پورٹ فولیو کتنا رکھنا ہے, کس سائز کا رکھنا ہے, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. ریٹ آف ریٹرن کی ایگزمپشنز بڑی کیئرفلی جو ہے وہ کرنی چاہیے. جو آپ کے ہسٹوریکل ریٹرنز ہیں ان کو آپ کیئرفلی ریویو کریں اور اس کی بیسس پہ جو ہے وہ آپ اپنا جو ایک کنزرویٹو مائنڈ ہے وہ اپلائی کریں کہ آپ کو کتنے ریٹرنز مل سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کامن اسٹاکس آر رسکی, کیونکہ یہ رسکی انویسٹمنٹس ہیں. کیوں the chance an investor achieves expected return over time from stocks may be lower than she believes. So جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے کہیں کم جو ہے وہ اسے ملا. So اس وجہ سے رسکی کیا ہے. اور ہم چونکہ اسٹاکس کے کیس میں بہت کلیئر ہیں کہ پرائسز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں. پرائسز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں تو آپ کا جو پروفٹ مارجن ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے, کم بھی ہو سکتا ہے, اور کم اتنا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اچھا خاصا لاس ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ ریٹرنز ہیں دے آر ناٹ گارنٹیڈ. سو گارنٹی اسی چیز کی ہے جو گزر گئی ہے یا جو ہو چکی ہوئی ہے. جو فیوچر ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. پھر کانسیپٹ ہے ایسٹ ایلوکیشن کا پورٹ فولیو بنانے کے لیے. It involves deciding on weights for cash, bonds, alternative assets and stocks. So آپ نے کتنا کیش رکھنا ہے اپنے ہاتھ میں, کتنا پرسنٹ بانڈز میں انویسٹ کرنا ہے, کتنا پرسنٹ الٹرنیٹیو ایسیٹس میں جانا ہے. فار ایگزامپل الٹرنیٹیو ایسیٹس میں آپ کے پاس گولڈ ہو سکتا ہے, زمین ہوتی ہے, لوگ پراپرٹی رکھتے ہیں, یا اسٹاکس میں آپ نے انویسٹ کرنا ہے. سو دس از دی موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیجن. اور ان ڈفرینسز کی وجہ سے جو ایلوکیشن میں آتے ہیں یا آپ کی جو پورٹ فولیو کی پرفارمنس ہے اس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے 50% آف یور انویسٹمنٹ آپ نے زمین پہ لگا دی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا زمین اپریسیٹ ہونا بند ہو گئی ہے, تو آپ کے پیسے بلاک ہو گئے ہیں, اب آپ اس کو بیچ نہیں سکتے. اب بعض کیسز میں جیسے ہمارے ہاں ڈی ایچ اے کی پرائم ایگزامپل ہے. ڈی ایچ اے جب لانچ ہوا تو اس وقت 50 لاکھ کی یا 55 لاکھ کی جو ہے نا لوگوں نے ایک کنال کی فائلیں خریدی, جو آج 31-32 لاکھ میں, آج سے مہینہ پہلے تک 32 لاکھ میں بک رہی تھی. اب تھوڑی سی اس میں تیزی آئی ہے, تو اب بھی میکسیمم وہ 38-40 لاکھ پہ بک رہی ہے. تو
اس طرح کی اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کر بیٹھے ہوں جس میں آپ کو اچانک ہیوج لاس ہو تو اب آپ اس لاس کو کور نہیں کر پاتے، تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے. اس لیے دس از دی موسٹ امپورٹنٹ. اس لیے سو اس میں فیکٹرز آپ نے جو ذہن میں رکھنے ہیں ایسٹ الوکیشن میں، وہ تو ہے ریٹرن ریکوائرمنٹس، کہ ریٹرن کی آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، آپ کی رسک کی ٹالرنس کیا ہے، اور کتنا ٹائم ہورائزن آپ نے اپنے لیے رکھا ہے. کنسٹرکٹ اینڈ آپٹیمائز پورٹ فولیو بائی سلیکٹنگ سیکورٹیز اینڈ ویٹس، اور ان کے آپ ڈفرینٹ کمبینیشن دیکھ کے اپنے لیے ڈیفائن کریں کہ آپ کا جو اوور آل ریٹرن ہے وہ کتنا بن رہا ہے، اور ان کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ رسک ہے وہ کتنا بن رہا ہے. سو جب ہم کہتے ہیں کہ پورٹ فولیو از آن گوئنگ پلاننگ، سو یہ کیا ہے کہ چینجز ان انویسٹر سرکمسٹانسز شوڈ بی مانیٹرڈ، اور وہ سرکمسٹانسز کیا ہو سکتے ہیں کہ اس کی ویلتھ چینج ہوگی، ویلتھ میں کمی ہو گئی ہے تو آپ کے پورٹ فولیو کے سائز میں بھی ڈکلائن آنا چاہیے. اگر ویلتھ میں اضافہ ہوا ہے تو آپ اکارڈنگلی جو ہے وہ زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں. چینج ان ٹائم ہورائزن، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے 3 سال کے لیے انویسٹ کرنا تھا اور آپ کے سرکمسٹانسز کچھ امپروو کر گئے ہیں لیکوڈیٹی کے حساب سے، اور آپ نے کہا کہ نہیں میں 5 سال تک اس کو لے کے چلنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کو ڈیفائن کرنا، پھر آپ کے جو گولز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ ری ڈیفائن ہوں گے. پھر لیکوڈیٹی ریکوائرمنٹس بڑھ یا کم ہو سکتی ہیں یا بڑھ سکتی ہیں، تو اس کے حساب سے بھی آپ کے سرکمسٹانسز چینج ہو جائیں گے. پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس ریٹس میں جو ہے وہ چینجز لے آتی ہے، تو آپ کا جو پورٹ فولیو ہے اس کو آپ نے ری تھنک کرنا پڑے گا. اسی طرح جو ریگولیشنز ہیں ان میں کوئی چینجز آ جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو ری تھنک کرنا. ٹیکس کنسیڈریشن جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو نارملی جو ہے وہ لوگ اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. دے آر آفن این آفٹر تھاٹ بٹ کین ہیو سگنیفیکنٹ امپیکٹ آن پورٹ فولیو کاسٹ. سو یہ آپ کو سب سے پلاننگ کے فیز میں ہی اس کو بھی سوچنا ہے. Investors should consider taxes in planning. Tax advantaged accounts and tax efficient mutual funds offer efficiencies. So کچھ ایسے اکاؤنٹس بھی ہو سکتے ہیں، کون سے جو بروکریج اکاؤنٹس کی بات کر رہے ہیں جو آپ کو ٹیکس ایڈوانٹیج دے. پھر آپ کے پاس ایسے میوچل فنڈز بھی ہیں جو ٹیکس ایفیشینٹ میوچل فنڈز ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کے جو ریٹرنس ہیں وہ کہیں گنا بڑھ سکتے ہیں. سو انڈیکس فنڈز اور ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز ہیں، یہ بائی نیچر جو ہے وہ ٹیکس ایفیشینٹ فنڈز کہلاتے ہیں. پھر مانیٹرنگ اور ری بیلنسنگ کی جو سٹیج ہے اس میں انڈیویجول شوڈ مانیٹر مارکیٹ کنڈیشنز اینڈ ایڈجسٹ. فار ایگزامپل فائنینشیل کرائسز آر انیویٹیبل، جیسے 2008 کا کریڈٹ کرنچ آیا، 2013 میں پھر کرائسز آپ کو فائنینشیل فیس کرنا پڑا. اب آپ کو آج کل جو ہے وہ کووڈ-19 کے چکر میں جو فائنینشیل انیفیشنسیز مارکیٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی جو ری بیلنسنگ ہے وہ ایگزسٹ کرنی چاہیے. بہت ساری کمپنیز ہیں ان کی پرفارمنس افیکٹ ہوئی ہیں، ان کی سیلز افیکٹس ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو اپنے پورٹ فولیو کو ری بیلنس کرنا چاہیے. سو ٹریڈ آف ان ری بیلنسنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ کاسٹ آف ٹریڈنگ ورسز کاسٹ آف ناٹ ٹریڈنگ، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا آپ پورٹ فولیو چینج کریں تو آپ کو اس ٹریڈ ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو کاسٹ بیئر کرنی پڑ رہی ہے، اور اگر آپ نہ کرتے تو کتنی کاسٹ بیئر کرنی پڑ رہی تھی، اس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اگر آپ کو کاسٹ آف ٹریڈنگ زیادہ پڑ رہی ہو تو پھر آپ ٹریڈ نہیں کریں گے، اور اگر آپ کو کاسٹ آف ناٹ ٹریڈنگ جو ہے وہ زیادہ پڑ رہی ہو تو اوبیسلی آپ ٹریڈ کر کے ری بیلنس کر لیں گے. ری بیلنسنگ کین بی ڈیفیکلٹ سائیکولوجیکلی، یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے لیکن بعض اوقات اسینشیل ہوتا ہے، کیونکہ ہم میجورٹی آف ٹائم جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں ایموشنلی سائیکولوجیکلی، تو اس وجہ سے ان سٹاک سے یا ان ایسٹ سے جو ہے وہ ہم دستبردار نہیں ہونا چاہ رہے ہوتے، لیکن میجورٹی آف ٹائمز یہ ایک نیسیسری کنڈیشن ہوتی ہے تو ہمیں کر لینا چاہیے، which can help reduce risk of sharp losses.
تو آپ کے 3 طرح کے ری بیلنسنگ ڈیسیجنز ہوتے ہیں. ری بیلنسنگ ڈیو ٹو پرائس چینجز. تو اگر ہم پرائس چینجز کی وجہ سے ری بیلنس کر رہے ہیں تو یہ پورٹ فولیو ڈرفٹ کہلاتا ہے، یعنی پورٹ فولیو میں چینج آتا ہے. ری بیلنسنگ ڈیو ٹو اسٹریٹجک ایسٹ ایلوکیشن. کوئی سچویشن ایسی ہے جو چینج ہو گئی ہے. فار ایگزامپل آپ نے پہلے پراپرٹی میں انویسٹ نہیں کیا تھا، لیکن اب آپ شادی شدہ ہو گئے ہیں، بچے ہو گئے ہیں، تو اب آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ میری سچویشن چونکہ چینج ہو گئی ہے تو میں پراپرٹی میں بھی انویسٹ کروں. پھر ٹیکٹیکل ایسٹ ایلوکیشن کی وجہ سے بھی ری بیلنسنگ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل آپ کو کوئی نیئر ٹرم اپرچونٹی نظر آ جاتی ہے تو آپ اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں کہیں اور سے ڈائیورسٹیچر کر کے. پھر ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ وین ٹو ری بیلنس ٹو ٹارگیٹ ویٹس. کیلنڈر ری بیلنسنگ بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل آپ پیریڈیکلی اپنے لیے ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ میں نے ہر مہینے اپنا پورٹ فولیو چینج کرنا ہے، تو ری بیلنس کرتے ہیں آپ پیریڈیکلی آفن ود پورٹ فولیو ریویوز. اور جب آپ کو پورٹ فولیو ریویوز مل جاتے ہیں فرام دی فنڈ مینیجر یا آپ خود ڈیولپ کرتے ہیں یا کوئی اکنامک اپڈیٹ آپ کے پاس آتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ اپنے پورٹ فولیو ریویوز دیکھتے ہیں تو آپ ری بیلنس کر لیتے ہیں. پھر ایک طریقہ یہ بھی ہے پرسنٹ آف پورٹ فولیو ری بیلنسنگ، کہ آپ ری بیلنس کرتے ہیں وین ویٹس ہیو اسٹریٹ آؤٹ سائڈ کوریڈور. آپ اپنے لیے لمٹس ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ اگر اس کا ویٹ جو ہے وہ فرض کرے آپ نے 4 ایسٹس لیے تھے، سب میں آپ نے 25% کیا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ میں اس میں پلس مائنس 5% الاؤ کروں گا، اس سے زیادہ اس میں ویریشن الاؤ نہیں کروں گا. سو اب اگر جو ہے وہ پورٹ فولیو اس ایک سٹاک کی پرائس جو ہے وہ بڑھ کے آپ کے اوور آل پورٹ فولیو کا 30% ہو گئی ہے، تو آپ کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ اب آپ نے ٹچ کر لیا. اب آپ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو بیچ کے کوئی اور سٹاکس خریدیں. اسی طرح لاسز بھی ہو سکتے ہیں نا، تو آپ یہ بھی اپنے لیے کہہ سکتے ہیں کہ -5%. تو اس کا مطلب ہے آپ 20% جو ہی آپ کا ویٹ ان ٹوٹل پورٹ فولیو ایک ایسٹ کا آ جائے گا جو کہ سٹارٹ ہوا تھا 25% سے، تو آپ اس کو چینج کر لیں گے. So corridor is a positive function of transactions, cost, illiquidity and correlation with other asset classes. اور یہ بیسیکلی ایسٹ ولیٹیلٹی کا انورس فنکشن ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانزیکشن کاسٹ کے ساتھ کوریڈور پھیل جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے. illiquidity کے ساتھ کوریڈور بھی پھیل جاتا ہے اینڈ کورلیشن کے ساتھ بھی انکریز کر جاتا ہے، لیکن ڈیکریز کرے گا اگر ولیٹیلٹی بڑھے گی تو کوریڈور کم ہونا شروع ہو جائے گا. سو بیسک ری بیلنسنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ پہلی ہے بائی اینڈ ہولڈ. اٹ assumes risk tolerance increases with wealth and stock returns. ایک کانسٹنٹ مکس ہے. ٹریڈز کرسپونڈ ود مارکیٹ موومنٹس. اس میں کنٹریرین اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ جو ہے وہ مارکیٹ موومنٹس کے ساتھ ساتھ اپنی ٹریڈز کر رہے ہیں، یعنی ہرڈ بیہیویئر شو کر رہے ہیں، تو بھی آپ کا جو ری بیلنس ہے پورٹ فولیو ہو رہا ہے. پھر کنٹریرین اسٹریٹجی بھی ہو سکتی ہے کہ باقی ایک خاص اسٹاک کو بائی کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو بائی نہیں کرنا. پھر آپ نے اس میں جو کانسٹنٹ مکس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ رسک ٹالرنس جو ہے وہ کیا پروپورشنل ٹو ویلتھ ہے یا نہیں ہے. پھر کانسٹنٹ پروپورشن اسٹریٹجی ہے. کامن ویریشن ان سی پی پی آئی جو ہے وہ ایلوکیشن آف ایکویٹیز انکریزز ود کوشن، اور مومنٹم اسٹریٹجی کے طور پہ آپ جو ہے وہ پروپورشن اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں. سو اس میں جو رسک ٹالرنس ہے وہ کوشن کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. سو کانسٹنٹ پروپورشن اسٹریٹجی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی ایک ایسٹ کی جو پروپورشن ہے وہ 20% سے 25% ہو گیا تو آپ پھر اس کو واپس 20% پر لے کے آؤ گے، یا جو 20% سے 15% پہ آ گیا تو اس کو بھی آپ انکریز کر کے 20% پہ لے کے جاؤ گے. سو یہ کانسٹنٹ پروپورشن ہو جائے گی. سو آپ کی جتنی بھی ری بیلنسنگ اسٹریٹجیز ہیں
ان کو اگر آپ دیکھیں پرفارمنس کے حساب سے تو کانسٹنٹ مکس تھا، بائی اینڈ ہولڈ تھا اور سی پی پی آئی تھا. یہ کانسٹنٹ پروپورشن جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. تو آپ کے پاس مارکیٹ میں اگر اپر ٹرینڈ ہو تو کانسٹنٹ مکس انڈر پرفارم کرتا ہے، لیکن اگر مارکیٹ کنڈیشن فلیٹ ہو لیکن اس میں فلکچویشن ہو رہی ہو، جنرلی فلیٹ نظر آ رہی ہو لیکن اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہو، تو کانسٹنٹ مکس آؤٹ پرفارم کرتا ہے. اور اگر آپ کی مارکیٹ کی کنڈیشن جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پہ ہو تو یہ پھر انڈر پرفارم کرتا ہے. بائی اینڈ ہولڈ کی اسٹریٹجی اگر اپورڈ ٹرینڈ ہو تو یہ بہت اچھا پرفارم کرتا ہے. اگر جو ہے وہ فلیٹ اور آسولیٹنگ ہو تو اس میں کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہوتا ہمیں، لیکن اگر ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہو تو بھی یہ آؤٹ پرفارم کرتا ہے بائی اینڈ ہولڈ اسٹریٹجی. اور یہ جو کانسٹنٹ پروپورشن والا تھا اگر اپورڈ ٹرینڈ ہو مارکیٹ میں تو یہ آؤٹ پرفارم کرتا ہے، اگر فلیٹ اور آسولیٹنگ ہو تو یہ انڈر پرفارم کرتا ہے، اور پھر یہ اگر ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہو تو پھر آؤٹ پرفارم کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کانسٹنٹ مکس میں ایک پوزیشن ایسی ہے جہاں پہ وہ آؤٹ پرفارم کرتا ہے، جبکہ بائی اینڈ ہولڈ اور سی پی پی آئی میں دو آؤٹ پرفارمرز ہیں. اور فلیٹ اور آسولیٹنگ میں چونکہ سی پی پی آئی انڈر پرفارم کرتی ہے اور بائی اینڈ ہولڈ نیوٹرل رہتی ہے، یعنی نہ پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے آپ کو نہ لاس ہو رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بائی اینڈ ہولڈ ان جنرل بہت اچھی اسٹریٹجی ہے. پھر جو ایگزیکیوشن چوائسیز ہیں ری بیلنسنگ میں، اس میں ایک تو ہے کیش مارکیٹ. کیش مارکیٹ کے تھرو آپ بائی سیل کرتے ہیں سیکورٹیز. جنرلی اس میں آپ کو بہت زیادہ کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے اور اس میں ٹائم بھی بہت زیادہ کنزیوم ہوتا ہے. دوسرا طریقہ ہے ڈیریویٹیوز. اوور لے ڈیریویٹیوز آپ پرچیز کر لیں، فار ایگزامپل فیوچر کانٹریکٹ لے لیں، ٹوٹل ریٹرن سویپس لے لیں. ان میں جنرلی جو ٹرانزیکشن کاسٹ ہیں وہ لو ہوتی ہیں، امپلیمنٹیشن جلدی ہو جاتی ہے، اور جو ڈسرپشن آف ایکٹیو اسٹریٹجی ہے وہ نہیں ہوتی. تو یہ ہم نے ڈیٹیلز میں فیوچرز کے چیپٹر میں جو لاسٹ چیپٹر تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ آپ اپنے آپ کو کیسے ہیج کر سکتے ہیں. پھر انڈیویجول انویسٹر پورٹ فولیوز ہیں، دے شوڈ اسیس سکسیس آف دیئر پورٹ فولیو. پیسو انویسٹنگ از بیسٹ فار موسٹ انویسٹرز. بہت سارے انویسٹرز کے لیے پیسو انویسٹنگ بہت اچھی اسٹریٹجی ہے. یہ لانگ رن اپروچ ہے، اس میں کاسٹ لو ہے، اور آپ کا پورٹ فولیو جو ہے وہ ڈائیورسفائڈ ہوتا ہے. اور جو نارملی فنڈ مینیجرز ہیں یا جو میوچل فنڈز ہیں وہ بیسکلی مارکیٹ پرفارمنس کو میچ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اگر مارکیٹ میں ریٹرن 20% ہے تو آپ کی میوچل فنڈ کا ریٹرن بھی تقریباً 20% ہوگا. سو مارکیٹ کے پرفارمنس کو میچ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو فنڈ مینیجر ہے اس کی جاب جاری رہے گی، یعنی وہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ کمپنی کے لیے پورٹ فولیو مینیج کر سکے گا. Okay, ji, that's it for today's chapter. If you have any queries, please ask. Allah Hafiz.